کی طرف چلے گا. جی جی سر وی ہیو ہرڈ, آپ سمجھتے ہیں کہ فائنل 11 جو افغانستان نے پک کی میں بتا آپ دیٹ واز پروفیشنل؟ کوشچن نہیں کریں, میں بتاتا ہوں. اچھا چلے. جب میچ سے پہلے ہم نے جب ڈسکشن کیا تھا تو ٹائم نہیں تھا, اس لیے بتانا بھول گیا پلئنگ 11 میں. جب نام کریم صادق کا آیا تھا نا, تھوڑا سا مجھے ہوا کہ یہ غلط آیا ہے. کریم غلط اس صادق لیے کہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں ایشیا کپ کے فروری میں ایک میچ کھیلا ہے وہ بات. اس کوالیفائنگ میں جو سپر 10 کے لیے ہو رہا تھا اس میں کوئی میچ نہیں کھیلا. تو باہر جو پلیئرز بیٹھے ہوئے ہیں, حمزہ ہوتے کہ لیفٹ آرم اسپنر اگر آج ہوتا تو ڈیفیکلٹیز ضرور کرتا. وہ آؤٹ اسٹینڈنگ بالر ہے. اس کے علاوہ گلبدین نائب نہیں کھیلا, ان کا آل راؤنڈر اچھا کھیل رہا ہے. شاپور زدران نہیں کھیل رہا. مطلب وہ پلیئرز نہیں کھیل رہے, ٹاپ پرفارمر ہیں. کریم کو کھلانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ نجیب بالکل نیچے آ گیا. 2 بال کھیلی اس نے, ایک پہ چھکا مارا ایک پہ چوکا مارا. آپ نے دیکھا ہوگا لیفٹ ہینڈ بیٹسمین جو آیا تھا وہ ٹاپ آرڈر کا پلیئر ہے, تو اس کو بہت نیچے لے جا کے خراب کر رہے ہیں. تو کریم کو 4 نمبر پہ بھیج کے میں بیٹنگ آرڈر خراب کیا انہوں نے. ایک لیفٹ ہینڈر کو ہونا بیچ میں ضروری تھا, وہ پرفارم کرے نہ کرے, لیکن پلئنگ 11 ہے نا, میرے خیال سے ایک ویک لنک تھا یہاں پہ. سو کریم صادق از ناٹ اے ریگولر بولر. نہ بالکل بھی نہیں ہے. اوپن ود افغانستان 2 اوور میں 21 رن دے دیے, 2 overs none for 21. پہلا اوور نا ہمیشہ ٹاپ بالر ہی کرتا ہے. So is it right کہ نہیں, شاپور زدرانی از اے جینوئن ایکسپریس فاسٹ بالر ہے, لیکن اگر نبی بھی آج اگر کرتے ہیں تو نبی پہلا اوور کر سکتا تھا. آؤٹ کرنا تھا نا آپ کو, مطلب کہ 152 آپ سیو کرنے جا رہے ہیں. اور سمیع اللہ نے دیکھا 2 اوور میں 9 رن دیے میں, آپ کو بہت لیٹ لے کے آئے. Why did you leave افغانستان کرکٹ؟ بس یہی سمجھ لیں یہ ایشوز سے. کریم صادق مسئلہ نہیں has a political connection. نہیں, پولیٹیکل کنیکشن نہیں. نو پولیٹیکل کنیکشن. Are you sure? ہاں آئی ایم شیور. نام لوں دوسرا؟ ہاں لے آپ لے. یہ افغانستان کرکٹ ٹیم کس نے شروع کی تھی؟ Who started the افغانستان کرکٹ ٹیم؟ آپ بتائیں. نام کیا تھا؟ خالق داد. نہیں, ان کے علاوہ کون تھے؟ خالق داد تھے. کون تھے وہ؟ کیا چیز بولیں آپ, ایک اور نام آپ بتائیں. نہیں آپ بولے, میں تو بھول گئے. his brother started the افغانستان ٹیم. تاج ملوک. تاج ملوک بہت زبردست بندہ ہے جس نے اسٹارٹنگ کی کرکٹ کی. پورے چاروں بھائی ہیں. Brian understands what's going on. 4 بردرز ہیں جو کہ کرکٹ کو اچھا کھیلے, ان کے لیے کھیلے بھی ہے, لیکن انفلوئنس تو ہے ابھی بھی نا. انفلوئنس ہے پلئنگ 11 میں. میرے خیال سے ابھی انضمام کو آئیڈیا نہیں ہے افغانستان کا, کیونکہ میں جب گیا تھا کبیر کے تھرو گیا تھا یا کبیر کے ساتھ تھا میں, تو ساری پالیٹکس پتا تھی. تو پلئنگ 11 ہماری اچھی ہوتی تھی. تو یہاں پہ میرے خیال سے انزی کو بھی آئیڈیا نہیں ہے. بٹ کریم صادق نیور پلیڈ ان دا کوالیفائرز آف دا ایشیا کپ. ایک میچ کھیلا, one match, and now he didn't play any in this qualifying T20 qualifier. And today the most important game of the Super 10, and he's put in the team. اور پہلا اوور کیا, and first over he bowled, and he's not a bowler. So I think I could have done a little better, no? Probably could have. I told you my average in cricket, huh? So ٹائم ضائع نہیں کریں, ان سے شروع کریں. ٹائم ضائع مطلب کہ نا دوسرے بھی بیٹھے ہیں نا. I also think that Inzima made some weird selection back in the playing days as well. Okay, that's when he picked Saklan or when he picked Rashid? Okay, so آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یہ مسئلہ بھی تھا کہ probably this was not the best Afghanistan 11 fielded today. بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, میں انگلینڈ آسٹریلیا ان سارے کنٹریز کو نکال دیں, پاکستان, بنگلہ دیش ان چیزوں سے مجھے پاک لگ رہا ہے کہ ادھر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. پرفارمنس دیتا تو آتا ہے, کیونکہ میں جتنا عرصہ رہا مجھے نہیں لگا کہ کوئی ایسا آ رہا ہے. آف اسکرین تو آپ مجھے کہتے تھے کہ بہت پالیٹکس تھی بنگلہ دیش. پیچھے ہے, پیچھے وہ کسی اور طرح کی ہے, یہ نہیں ہے. اگر کوئی پرفارمنس کرتا ہے وہ لے کے آتے ہیں, وہ دوسری تھی. اچھا, تو اگر یہ ان ایسے ممالک میں یہ ایشوز رہیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ایشوز ہیں یہ ان کی گروتھ کے لیے, ان کی پروگرس کے لیے, اوپر والے لیول پہ آنے کے لیے یہ روکیں گی یہ چیزیں. جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور چیزوں کو کانسنٹریٹ کرنے سے پہلے اگر اس چیز کو ادھر سے ہی, اگر ایسی چیزیں ہیں ان کو ادھر روک دیا جائے گا تو پھر کرکٹ اوپر جائے گی, ورنہ یہ اسی طرح کی کرکٹ رہے گی. جب ایک بیماری لگتی ہے نا تو وہ دوسری بیماریوں کو بھی کھینچتی ہے. ایک سے پتہ نہیں کتنی بیماریاں لگ جانی اور وہ پورے کرکٹ کے جال you think that اگر ایسی چیز ہے nepotism in this part of world would prevail? ہاں ہوگا. And you also think that this is going to impede
growth of such teams. That is the issue, and they have to solve that issue. It was also in Australia, if I'm not mistaken. No, I don't think Mitchell so. Marsh flew in and played some controversy a couple of years ago, no? Don't know. Got 100 then. Go Well, ahead. if he got 100, then he's he's earning spot, hasn't he? So, Right. well, Mitchell Marsh is a handy cricketer. Yeah, he is Very a handy decent cricketer. So it's probably a poor example. No, but this is exactly came in the media, Yeah. that he was not part of the original team and then he was sent as a reinforcement. And there was hue and cry, some of the selectors not really happy. Yeah. And then he suddenly scored 100 and everybody was silenced. Everyone's happy. Yeah, that's it. Okay, so now, Glenn, how do you see Sri Lanka progressing after this win? Though it was against Afghanistan, but return to form for Tilkaratne and Dilshad, who was their weaker link at the top order for the last couple of games. Yeah, I think while Sri Lanka needed to post a good game against Afghanistan, you would have thought they might have come out and sort of been a little bit more dominant, but I think they'd be pretty happy with where things are at the moment. They've got a win under the belt, they've turned things around, their senior players actually performed out there, so all in all I think they'll be happy, not ecstatic, but they'll be happy, and just think about the next game. So with Dilly having scoring 83, getting some form out in the middle, a few of the other guys getting a start. Angelo Matthews came in at the end there and quick fired 21 to get them up to that total as well. So yeah, I think they'd be reasonably happy with today's performance. Well, Sri Lankan strikers, they have been investing in Lerutha Rahman, and once he was captain their under 19 and under 23s, they thought that he could be an ideal replacement for the big pro going out, that was Kumar Sangakkara. And this gentleman was rated very high because he was scoring too many runs in junior cricket. But once he came, he hasn't been really there. He got 100 in the Asia Cup in 2014. But he hasn't turned his talent into dexterity. So you have seen much of Lerutha Rahman. Oh, bits and pieces. So, unfortunately today he only got 6, so didn't really impress today. We'll see how he goes for the rest of the time. He's been around for a while now. Whether he's had enough opportunities, or normally it's if there's someone better to replace him, then they'll come in. We were talking about politics before. I'm not sure what the standard of young cricketers coming through at the moment. So it's there are quite a few now in the runs. Exactly. So Brian, how do you see Lerutha Rahman? Because he's a left-handed batsman, and you may be a very appropriate person to ask this question. Not bad. It's a situation where the tournament is pretty young, and they're going to come up against better opposition. So I'd rather save my judgment later on. But have you seen him playing in international matches before? Just a few, and pretty impressive on occasions. But it's all for the long run. We have to see guys come out of this part of the world and perform, on bigger venues, different conditions. All right. And overall, you're satisfied with how Sri Lanka progressed? Yeah, they played pretty well today, but let me be honest, I've been very disappointed in the 4 games so far. And you look at 3 of the 4 games, India versus New Zealand, Pakistan versus Bangladesh, and today Afghanistan versus Sri Lanka. After 10 overs in the second half of the game, we knew the result. All right. And that is really not a T20 version of the game. If you're talking about excitement, you're talking about it right to the end. West Indies with 5 overs to go, we knew where the result. They were almost or less than a run of ball at that stage. So far, the tournament has not produced any exciting cricket. So I'm just waiting and holding back to see, really and truly where the best teams are coming from, because, it's very, very hard for me to judge. And I know we've got Australia and South Africa still to play their first games, and hopefully these other games will create a little bit more excitement. All right. Tomorrow we may not have Glenn because Australia is pitted against New Zealand. I'll be here. You'll be here. Yeah. Supporting New Zealand? No, Australia. of course. And you're confident? Always. 3 spinners on the New Zealand team? Doesn't matter. Yeah. No issues? No. That's great. I think we should take a break. Game on. We'll be right back after this short break.